أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں. دین جو ہے یہ بہت ہی عظمت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جو ہمیں بطور نعمت کے عطا فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ جو دین اسلام، جو احکامات یہ تمہیں جو ملی ہے، جو نعمت یہ کتنی بڑی ہے. لانے والے کون ہیں؟ جس دین کو بھیجا جا رہا ہے بھیجنے والا کون ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے یہ بتا رہے ان آیتوں میں. آدمی اس کو سوچے. کوئی بھی چیز آدمی پیش کرتا ہے جس کے ذریعے سے بات پیش ہوتی ہے اس کا مقام ہوتا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سیرت کو غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ دین آپ نے ہی پیش کیا ہے، آپ نے ہی اللہ کا تعارف کیا ہے، آپ نے ہی آخرت کی بات بتائی ہے. تو ذرا غور کرو ان کی زندگی پر کہ جس کے ذریعے سے ہم نے دین بھیجا ہے وہ کون ہے. اس لیے کہ یہ بات ہر زمانے میں، جس طرح اس زمانے میں بھی ہے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی زندگی کو لوگوں کے دلوں میں کیا کریں، اس کا اعتماد ختم کر دیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا، غلط الزامات، شکوک و شبہات پیدا کرائیں تاکہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت گھٹ جائے. یہ جس طرح اس زمانے میں یہ باطل یہ محنت کر رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے سے بھی چلی آ رہی ہے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت آپ نے شروع کی تو اس وقت مشرکین مکہ پورے منصوبے کے تحت، پلاننگ کے تحت کس طرح لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت گھٹے، کیونکہ آپ کی عظمت کو گھٹانا دین کو گھٹانا ہے. حالانکہ 40 سال تک آپ کی زندگی کیسی تھی؟ سارا مکہ آپ کو سچا کہتا تھا، سارا مکہ آپ کو امین کہتا تھا، سارا مکہ آپ کو منصف، انصاف کرنے والے کہا تھا. لیکن جیسے ہی دین کی بات آپ نے پیش کی، اللہ کی بات پیش کی، تو مشرکین پورے مل کر کیا کیے، بھئی اس آدمی کو جو ہے نا ان کی عظمت کو گھٹاؤ تاکہ ان کی بات کی ویلیو ختم ہو جائے. اور یہ اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی ہے، اور اس زمانے میں بھی جو محنت ہو رہی ہے کہ کیوں سنت کی عظمت کیوں دل سے نکل رہی ہے، اس کی اہمیت کیوں دل سے نکلتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل سے گھٹ رہی ہے. تو یہ
باطل جو ہے ہر زمانے میں محنت کرتا آ رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، حیات الصحابہ میں، ایک شخص ہیں ضماد نام ہے ان کا، وہ آئے باہر سے، وہ عامل صاحب تھے، وہ عامل تھے، مکہ مکرمہ آئے۔ جب آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عامل صاحب ہماری کمیونٹی میں مکے میں آئے ہیں، تو لوگ ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے دیکھو ایک صاحب ہیں ہمارے ہی گھر کے، ہماری فیملی کے، ہمارے ہی خاندان کے، انہوں نے جو ہے ان پر کچھ ایسا اثر ہو گیا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی طرف، کچھ لوگ ہمارے ادھر طرف، رشتوں میں توڑ، سب کچھ ایسے۔ تو اچھا کہاں ہیں وہ؟ کہا بھئی دیکھو فلاں جگہ رہتے ہیں۔ تو حضرت ضماد بعد میں صحابی بن گئے، کہتے ہیں کہ میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کر میں ان سے ملا اور میں نے ان سے بات چیت کی، اور حضرت ضماد کہتے ہیں بات چیت میں میں نے کہا دیکھیں میں رقیہ پڑھتا ہوں، میں عامل ہوں اپنے علاقے کا، اور ان کا جملہ ہے اللہ نے میرے رقیے میں شفا رکھی ہے۔ مشرک تھے لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا، مشرکین اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے میرے رقیے میں شفا رکھی ہے، اللہ نے میرے رقیے میں شفا رکھی ہے، میں تمہیں رقیہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ پر اگر جو جن کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آگے ایک بات کہی کہ میں پیسہ بھی نہیں لوں گا آپ سے، پیسہ بھی نہیں لوں گا، کیونکہ عامل صاحب پیسہ لیتے ہیں، بہت لوگ ان سے علاج کرانے ڈرتے ہیں، لیکن میں پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، کہا ٹھیک ہے میری ایک بات سن لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خطبہ پڑھا۔ آپ نے خطبہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ پوری سورت انہوں نے پڑھ لی۔ تو حضرت ضماد فرماتے ہیں کہ میں جو ہے کپ کپ آ گیا، یہ نہ شعر ہے نہ یہ کہانت ہے نہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، اور اسی وقت وہ عامل صاحب اسلام میں داخل ہو گئے، اور وہ کیا بن گئے؟ ضماد رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ تو اس طرح جو ہے نا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مختلف دوس سے ایک شخص ہیں حضرت طفیل، وہ بھی آئے، وہ اپنے علاقے کے بڑے با اثر، بڑے ذمہ دار آدمی تھے، تو ان کو بھی جو ہے دور کرنے لگے، بھائی ان سے سب سے ملو، ان سے مت ملو، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں ایسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت میں 3 باتیں ہیں جو ہمارے دین کی اصل ہیں: توحید، اللہ کی بڑائی، آخرت، اور دوسری چیز رسالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان تینوں کی جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں، غور کرو۔ اولم یتفکروا، ذرا دیکھو کیا وہ لوگ اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، صاحب یصاحب، مصاحب کہتے ہیں صاحب ہیں، یہ تمہارے ساتھی ہیں، 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں، 40 سال تمہارے اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے 40 سال کسی کے ساتھ کسی کمیونٹی میں ہو تو اس کی پوری اونچ نیچ مزاج سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، جنہ کہتے ہیں عقل پر پردہ پڑا ہوا، یعنی کوئی مجنون نہیں، کوئی جن نہیں ہے ان پر، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی سحر، کوئی اثرات نہیں ہیں ان پہ۔ ما بصاحب ہوتا تو پہلے ایسی ان کی زبان دیکھو، ان کی باتیں سنو، ہے نا۔ تو ہمیشہ جو ہے سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، یہ پڑھنے کی، غور کرنے کی، سوچنے کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دیتے ہیں قرآن پاک میں، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ایک عرصہ 63 ایئرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں 40 سال آپ مکے میں رہے،
40 سال آپ کی زندگی دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں۔ جب آدمی آپ کی زندگی کو دیکھے گا، نبوت سے پہلے کے حالات، آپ کی حیا، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، ہے نا، آپ کے اخلاق، یہ سب چیزیں غور کرنے کی چیزیں۔ اسی لیے جب بھی سیرت پڑھیں بہت غور و فکر سے پڑھنا ہے۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں، اولم یتفکروا، کیا وہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے؟ کس پر غور کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت پر غور کریں گے تو سوچیں گے کہ ما بصاحبکم من جنہ، ان پہ کوئی جنون سوار نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، ان پہ جن نہیں ہے، ما بصاحب، کیونکہ باطل کیا کرتا ہے، فاصلے بڑھانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے لاتا ہے، مختلف، کہ دیکھیے یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اور ہماری نسلیں جو ہے کیونکہ کمزور ایمان ہے، پڑھ کر متاثر ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا اپنے دل میں نبی کی عظمت کو گھٹا دیتی ہے، اور زبان سے ایسے ہی جملے کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے وہ بھی ہماری طرح ایک آدمی، اچھا انہوں نے کیوں کیا، یہ ایسا کیوں کیا، ایسا انہوں نے کیوں کیا، یہ اعتراضات۔ تو اسی لیے جو ہے یہ جو کہتے ہیں نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فلسفہ پڑھا، جنہوں نے دنیا بھر کے علوم پڑھے، انہوں نے جو ہے پورے فلسفے کا، پورے علوم کا جائزہ لے کر ایک جو روح، جو مسلمانوں کے لیے جو اسپرٹ جو ہے نا، ایک جملہ انہوں نے کہا، ایک جملہ، اس میں ہمارے تمام ہماری نسلوں کے مسائل کا حل ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید، بہار کی اگر امید چاہتے ہیں آپ گھروں میں، زندگیوں میں، بچوں میں، تو ہماری جو نسبت ہے نا، یہ نسبت مضبوط رکھنا ہے۔ وہ نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نسبت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس نسبت کو جو ہے نا کمزور کرنے کی کوششیں اس زمانے میں بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اس نسبت کو جتنا مضبوط کریں گے تو کیا ہوگا؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، بہار کی امید اگر تمہیں چاہیے زندگیوں میں، بہار اگر تمہیں ہے نا، کتنا ہی قیمتی موبائل کیوں نہ ہو، نیٹ ورک سے اگر جڑا ہوا نہیں ہے تو کوئی کام ہی نہیں، اس کے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ معمولی موبائل ہے لیکن اگر نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا بالکل عام سے عام امتی ہے، لیکن اس کی نسبت درود شریف کے ذریعے، اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و سنت کے ذریعے اگر جڑی ہوئی ہے تو پھر وہ جو ہے نا بس اللہ پاک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلی جو چیز ہمیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا، دنیا میں جن کی زندگیاں نافرمانیوں پر ہیں، پھر بھی دنیا ہے ان کے پاس، ان کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ کا ایک نظام ہے، استدراج، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہماری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ پھر آگے فرمایا اولم یتفکروا، کیا وہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے؟ غور کرنا ہے، سیرت پڑھنا ہے، سیرت کو غور سے پڑھنا، غور سے پڑھنا۔ اسی لیے سیرت کو عبادت، نمونہ، ایک قابل اتباع سمجھ کر، ہاں ہر پہلو سے پڑھنا تاکہ وہ اس کا اثر ہماری زندگیوں پر آئے۔ کئی جو ہے نا، یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک صاحب مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے 120 کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پڑھی، 120۔ کون صاحب تھے وہ؟ وہ تھے جو انہوں نے بابری مسجد پر جب حملہ ہوا اس پر وہ بھی شریک تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا میں نے 120 کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پڑھی۔ تو ہم خود سوچیں، میں کتنی کتابیں، میں کتنی چیزیں، کتنا پڑھا ہوں، سمجھ لینا ہے۔ ایک مسلمان کا اپنے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ میں اپنے بارے میں نہیں جانوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانوں۔ آپ کو جانوں گا نا، کیونکہ آپ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، آپ آخرت بتا رہے ہیں، آپ اعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں جانا تو پھر کیا نہیں جانا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم دین بھیج رہے ہیں ان کی عظمت کو پہچانو، غور کرو۔ جب غور کریں گے تو پھر آدمی کو پتہ چلے گا۔
ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو ہے نا ان پر جنون نہیں ہے، جن کا اثر نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ ان هو الا نذیر مبین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جو بالکل انا النذیر العریان، میں صاف صاف ڈراتا ہوں، صاف صاف بتاتا ہوں۔ ہاں آپ کہتے تھے انا النذیر العریان، ہاں عریان کہتے ہیں، آپ اعلان کرتے تھے، جس یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی بڑی خبر ہوتی تھی مکے میں عرب میں، تو اوپر کا جو کپڑا ہے بنین وغیرہ وہ نکال کر جو ہے نا لکڑی میں اس کو کیا کرتے تھے، اٹکا لیتے اور لکڑی کو اوپر کر دیتے، تو دیکھنے والے کیونکہ آواز اتنی دور تک نہیں جانتی تو لوگ سمجھتے وہ واقعی بہت امپورٹنٹ خبر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا النذیر العریان، میں ایسے تمہیں ڈراتا ہوں، متنبع کرتا ہوں جیسے ایک کھلم کھلا آدمی ڈراتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے دین کی عظمت کو، قرآن پاک کی اہمیت کو، جو دین ہمیں ملا، فرمایا کس نے دیا ہے، کس کے ذریعے سے دیا وہ پہلے بتایا، کہاں سے آیا ہے۔ اللہ کی بڑائی آئے گی تو اللہ کے حکم کی بڑائی آئے گی، پھر فوراً فرمایا اولم ینظروا، کیا وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں۔ یہ ایک سلطنت ہے جو چل رہی ہے، گھر کیسے چلتا ہے، کمپنی کیسے چلتی ہے، فیکٹری کیسے چلتی ہے، ملک کیسے چلتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک سارا ملک، آسمان اور زمین کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ اس نے بھیجا ہے۔ جب آدمی سوچے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس کی ملکوت، اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت آسمانوں میں، جس کی وجہ سے رات اور دن کا، چاند اور سورج کا، ہواؤں کا، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کی یہ بات ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے، تو پھر آدمی کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، کتنا بڑا۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما، کیا اس بات پہ غور نہیں کرتے یہ لوگ، خلق اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ کتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی، دیکھو تو صحیح، کیسی کیسی چیزیں اللہ نے پیدا کی، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، ہر چیز دنیا میں ایک ایک چیز اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت کو دلالت کرتی ہے، ایک ایک چیز۔ ایک پانی ہے یسقا بماء واحد، ایک پانی زمین میں اترتا ہے، مختلف قسم کے پھل جو ہے رنگ والے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، وَأَنْ عَسَىٰ، کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ قریب ہے ان کی موت، ان کا وقت مقرر۔ تیسری بات ہے یہاں پہ آخرت کی بات۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ان کا اجل، ان کی موت، ان کی قیامت قریب ہے، کہ اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ آدمی جو ہے دیکھ رہا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، انتقال ہو رہا ہے ہمارے سامنے، کیسے آدمی جا رہے ہیں، غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تین باتیں کہنے کے بعد پھر فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب بتاؤ کون سی بات تمہیں پیش کروں اس کے بعد ایمان لانے کے لیے، کون سی بات؟ اس سے اچھی بات میں نے کہی کہ نبی کو دیکھو، اللہ کی سلطنت کو غور کرو، دنیا کے ختم ہونے کو دیکھو۔ ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، دنیا کیسے، آج جیسے صبح ہوئی شام ہو گئی، ہفتہ نکلا ہفتہ ختم ہو رہا ہے نا، تو اس پر غور کرو، اتنی اچھی۔ فبأي حدیث، کون سی بات اس کے بعد پیش کروں جس پر تم ایمان لانے والے۔ تو اسی طرح جب آدمی کی استعداد، فطرت صحیح ہوتی ہے تو ان چیزوں پہ غور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا، اللہ کی جو ہے قدرت پر غور کرنا، انسان کے دنیا کے فنا ہونے پہ غور کرنا، یہ کافی ہے ایمان لانے کے لیے۔ لیکن جب استعداد بگڑ جاتی ہے، فطرت بگڑ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ گمراہ تو اللہ نہیں کرتے، لیکن وہ خود جو ہے گمراہی کے راستے پہ چل کر اپنی فطرت کو، اپنی استعداد کو بگاڑ لیا، اپنی مزاج کو بگاڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم اللہ، طبع اللہ، یعنی یہ قرآن پاک میں جو ہے نا یہ سب الفاظ ہیں،
طبع اللہ، ختم اللہ، ہاں کلا بل رانا. دلوں کی استعداد کیسے مٹتی ہے؟ سب سے پہلے رانا، کلا بل رانا. رانا کہتے ہیں زنگ ہو جانا. دلوں میں گناہ کرتے 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 دل کیا ہو گیا؟ زنگ آلود ہو گیا. جس طرح لوہے پہ پانی پڑتے پڑتے لوہا کیسے بگڑ جاتا ہے، اس طرح دل میں. پھر اس کے بعد ختم اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے. اللہ تعالیٰ طبع اللہ. یہ جو جملے قرآن پاک میں ہیں کن اعمال کی وجہ سے ہیں اس کو بھی اللہ بیان کرتے ہیں. دلوں پہ مہر کیوں لگتی ہے؟ دلوں پہ مہر کیوں لگتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے زنگ آلود ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہیں فرمایا کہ ان کے خواہش کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے مہر لگا دی، ہے نا. یہ آدمی سوچے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے دلوں پر مہر لگتی. جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے پھر اللہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اور جب ہدایت نہیں ملنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَيَذَرُهُمْ، اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. دنیا میں کیسی زندگی گزرتی ہے؟ طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں، اپنی نافرمانی میں، اپنے برائیوں میں، یعنی مطلب یعمہون کے معنی ہیں اندھا بن کے چلتے رہتا ہے. ہاں، اپنی برائیوں میں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. سب کا رخ ایک طرف ہے، وہ کسی اور طرف ہے. سب کو دین کی طرف کوئی چل رہا ہے، وہ الگ ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعمہون ایک اندھا پن ہے اس پہ. سب کچھ ہم سامنے ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. اللہ ایسی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یسألونک عن الساعہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں پڑھ کر سنا رہے تھے کہ میری زندگی دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ اچھے شوہر ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ کے اخلاق ہر اعتبار سے، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے نا، ان سب سے بڑھ کر آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اچھے شوہر ہیں، دنیا کا ہر آدمی تسلیم کرتا ہے. آپ اچھے باپ ہیں، ہر آدمی تسلیم کرتا ہے. اچھے لیڈر ہیں، غیر مسلم بھی تسلیم کرتا ہے نا. آپ اچھے فاتح ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، غیر مسلم بھی ایکسپٹ کرتا ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے اصل ہے. اللہ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں یہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ان کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی غور کرنے کی ہے. ہاں، تو پھر وہ جب یہ بات کہنے لگے کہ بھی میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، مذاق میں پوچھا. یسألونک عن الساعۃ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں. قیامت کو ساعہ کیوں کہتے ہیں؟ ساعہ کہتے ہیں سیکنڈ. سب کچھ سیکنڈ میں ہوگا وہاں پہ. کیسے سب کچھ کیا ہوگا؟ سب کچھ لمحے میں ہوگا. ساعہ عربی میں کہتے ہیں گھڑی کو. ہاں، یعنی اتنے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا، اتنے لوگوں کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا خود جواب دے رہے ہیں. جو گھڑی ہم کرنے والے ہیں نا، اس کا نام ہی ساعہ ہے. وہ سب کچھ ساعہ میں ہوگا. کیسے ہوگا؟ قدرت سے ہوگا. آدمی کو عقل چلتی نہیں کہ بھئی کہ ایک حساب کتاب کیسے لیں گے. میرے 60 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی زندگی کا حساب لیتے لیتے کتنا ٹائم ہو جائے. سب کا لیں گے، میں بچ جاؤں گا؟ نہیں، وہ قدرت سے لیں گے. جس طرح اللہ اپنی قدرت سے ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ رزق لائن بنا کے آؤ، سب کو لائن دیں. اس طرح جو ہے نا، کسی کو جو ہے نا ناشتے میں دیں گے تو لنچ میں جو ہے کہاں ملے گا، بولے ایسا نہیں ہے. قدرت سے اللہ جیسے دے رہے ہیں، حساب بھی اللہ قدرت سے لیں گے. اسی لیے اللہ کی صفت ہے الحسیب، حساب لینے والا. تو یسألونک، اچھا سوال صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد تیاری ہوتی تھی. ہمیں تیاری کرنا ہے. ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تیاری کی ہے؟ نہیں، بس آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی، ہے نا. تو صحابہ طلب کی سوال کرتے تھے. ہمیں یہاں پہ ہنسی مذاق کے لیے یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا، عربی میں ایان کہتے ہیں وقت کو، اینا کہتے ہیں جگہ کو. این المسجد، یعنی مسجد کہاں ہے؟ مسجد جگہ ہے. ایان المسجد کوئی نہیں کہتے. ہاں، ایان وقت کو کہتے ہیں
کہ کس وقت آئے گی، کب آئے گی بتاؤ. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ کب قائم ہوگی، کب عرصہ برپا ہو جائے گی، کب برپا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل انما، کہیے نبی جی، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ وقت ظاہر ہوگا، کب ہوگا، جب وہ اللہ چاہے گا. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت اللہ نے چھپایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ثقلت فی السماوات والارض، سبحان اللہ، جس وقت آئے گی آسمان و زمین پر بہت بھاری ہوگا. ہاں بھاری ہوگا. کیسے بھاری؟ جیسے ایک حدیث ہے، جمعہ کے دن آئے گی، جمعہ کے دن آئے گی، اور جمعہ کے دن جانور جو ہے نا اس وقت عجیب کیفیت میں ہوں گے. جیسے ہم لوگ خطبے میں ریلیکس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا، بالکل عجیب کیفیت کہ بھئی آج جمعہ، کہ بھئی ثقلت، کیسے ثقلت؟ دوسری آیتیں دیکھیں، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا النجوم انکدرت. جب آتی ہے تو کیسے آسمان، زمین، چاند، ستاروں پہ کیسا تباہی برپا ہوگی. فرمایا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. اور ایک بات اللہ فرما رہے، اچانک آئے گی. اور اچانک کی تفسیر کیسے حدیثوں میں ہے، ایک آدمی جو ہے بازار میں شاپنگ کر رہا ہے، کپڑا لے رہا ہے، کپڑا سیلیکٹ ہو گیا، ابھی جو ہے نا وہ دکان والا کپڑا کاٹ ہی رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی. مختلف مثالیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی لقمہ اٹھایا ہے کھانے کے لیے، ابھی وہ لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا ہے، قیامت آ جائے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آنے والی چیز ہے. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے. قریش جو ہے نا مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے تھے، خاندان کے تھے، کہتے تھے دوسروں کو نہ بتائیں صحیح، ہمیں تو بتا دیں، ہم آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی فیملی کے ہیں، آپ کے جو ہے نا اٹھنے، ہمیں بتا دیں. گویا ایسے سوال کر رہے ہیں. حفی کہتے ہیں آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قل، کہیے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. اللہ نے چھپا دیا. کیوں چھپایا ہے؟ ہماری موت کا وقت چھپایا، قیامت کا وقت چھپایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں اس کا جواب دے رہے ہیں، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. یہ اس لیے ہم نے چھپایا ہے تاکہ ہر آدمی ریڈی رہے، تیاری کرتا رہے. تیاری کرتا رہے. عشاء پڑھ کے سونا ہے، پتہ نہیں صبح اٹھوں نہیں اٹھوں، پتہ چلے کہ نہیں بھئی ذی الحج کی فلاں ڈیٹ کو ہے، چلو بھی ریلیکس ہو گیا. اللہ نے اس کو چھپایا ہے. ہماری موت کو اللہ نے چھپایا، قیامت کو اللہ نے چھپایا. قیامت صغریٰ کا تعلق ہماری انڈیویجول زندگی سے، اور قیامت کبریٰ کا تعلق پورے عالم سے. یہ دونوں کو اللہ نے اس لیے چھپایا تاکہ تم تیار رہو ہر وقت. لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرا رہے نا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اللہ تو یہ لوگ جو ہے نا بے ڈھنگے سوالات کرتے تھے، بے ڈھنگے سوالات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جواب دے رہے ہیں. جواب دیجئے. 3 چیزیں ہیں، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. کیونکہ یہ لوگ آ کے ایسے سوال کرتے تھے کہ اس کا تعلق نہیں ہے نا. دین کے سوالات کریں، دین کے سوالات آدمی کریں، لیکن ایسے سوالات جس کا تعلق نفع، نقصان اور غیب سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب. قل، نبی جی آپ کہیے آپ. دیکھیے پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہلوا رہے ہیں، لا املک لنفسی نفعا، لا املک لنفسی نفعا، میں اختیار نہیں رکھتا کسی نفع کا، ذرہ برابر بھی، نہ میرا نہ تم سے متعلق ذرہ برابر بھی کسی نفع کا تعلق نہیں رکھتا. عجیب بات ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، کوئی بھی معجزہ آپ سے ظاہر ہوتا نا، معجزہ ہوتا نا، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت، 15 آدمیوں کا کھانا 1500 کھا لیے.
ایسے بڑے بڑے کام آپ سے ہو جاتے تھے، ایک جملہ آپ کہتے تھے، اشہد انی رسول اللہ عبدہ ورسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بڑے بڑے کام آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا آدمی سے کوئی بڑا کام ہو جائے نا، آدمی کہتا ہے میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، فوراً میرے سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے کوئی بڑا کام سرزد ہو جاتا، اور سب سے بڑا کام کیا؟ معجزہ ہو جاتا، تو فوراً آپ یہ جملہ کہتے، میں خود گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، انی اشہد رسول اللہ عبدہ ورسول، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں یہ اس کی طرف سے ہوا۔ اسی لیے حدیث علیہ السلام معجزے ذکر کرتے کرتے کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ ذرہ نفعن کی جو تنوین ہے نا، ذرہ برابر بھی نفع کا نہ تم سے متعلق نہ اپنی ذات سے متعلق۔ ایک آدمی اپنے سے متعلق نفع کا اختیار نہیں رکھتا تو دوسروں کا کہاں سے؟ بولو کیسی توحید دیکھیں، لا املک لنفسی نفعا، میں اختیار نہیں رکھتا ذرہ برابر بھی نفع کا اپنے بارے میں، تو تمہارا تو چھوڑو بہت دور کی بات، ولا ضرا، میں ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتا کسی ذرا برابر نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی، الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، یہ توحید ہے نفع کا۔ اسی لیے اللہ کا نام النافع الضار، نفع دینے والا، اور نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ ہے، نقصان سے بچانے والا۔ اور پھر تیسری چیز عالم الغیب، عالم الغیب، لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، نہیں، فرمایا قل، کہیے ولو کنت اعلم الغیب، اگر میرے پاس ہوتا غیب کا علم۔ سوچیں سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجے دعوت کے لیے، مشرکین نے سارے حفاظ صحابہ کو قتل کر دیا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا غیب کا علم آپ بھیجتے؟ سوچیں کتنی سیرت میں مثالیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کتنا بڑا الزام اور تہمت لگی، کس نے لگایا؟ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا، اگر ولو کنت اعلم الغیب، اگر غیب کو میں جانتا، لستکثرت من الخیر، خیر کی کثرت میرے پاس ہو جاتی، خیر ہی خیر ہوتا، تو ایسی پلاننگ کرتا کہ بھئی کہ کوئی وما مسنی السوء، ذرا برابر بھی کوئی تکلیف مجھے چھوتی بھی نہیں۔ لیکن آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اللہ نے ناگواریوں سے گزارا، اللہ نے آپ کو مشقتوں سے گزارا، تو یہ جو ہے نا یہ چیز، یہاں تو 3 باتیں ہیں، سورہ فرقان کی پہلی آیت میں 5 باتوں کا ذکر ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ، یعنی اس میں نہ نفع نہ نقصان، نہ ذرہ برابر، نہ شریک ہے، نہ وزیر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب پھر کون ہے آپ؟ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ دین پر چلو گے تو یہ خوشخبریاں ہیں، اللہ کو ناراض کرو گے تو یہ پریشانیاں ہیں دنیا میں آخرت میں، اللہ کو ناراض کرو گے یہ پریشانیاں ہیں۔ نذیر ہوں لقومی، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو اس پر یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہے 4-5 آیات ہے، اس میں سب سے پہلی جو بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر ہمیں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ آپ کی سیرت کو غور کرنا کہ بھئی کہ دین لانے والے آپ ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے سے دین بھیجا ہے، تو آپ کیسے ہیں؟ آپ کی زندگی کیسی ہے؟ بالکل پاک صاف زندگی، صاف ستھری زندگی، صفات سے بھری ہوئی، صرف خوبیوں سے بھری ہوئی ہے نا، یہ چیز بہت ضرور۔ اور دوسری اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کو آدمی سوچے تاکہ اللہ کے حکم کی بڑائی اس میں۔ اور تیسری آخرت کی بات فرمائی، آخرت ہے، آخرت تیاری کی چیز ہے، پوچھنے کی چیز نہیں ہے کب آنے والی ہے۔ آدمی جب اس کی تیاری میں لگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ شوق آخرت کا پیدا کریں گے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ آپ سے بطور طنز کے کبھی کہتے تھے قیامت کب آئے گی، کبھی کہتے تھے ہمارا یہ کام کرو، ہمارا یہ نقصان ہو گیا اس کو پورا کرو، ہمارا فلاں یہ کرو، ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں وہ کہاں ہیں بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا غیب کا علم۔ اسی لیے آپ کہتے تھے اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین اور آخرین کا اللہ نے علم دیا، اللہ نے علم دیا ہے، لیکن غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توحید اور رسالت اور آخرت کو مضبوط فرمائے۔